السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے پی ٹی سی ایل کے بارے میں آپ کو آگاہی دی کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے زیادتی جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ نہ جانے کیوں چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے. آج ہم ایک مختصر سی بات کر رہے ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے ہمیں ہمارے دوست نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ایک آگے ظفر صادق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو دوست ہیں وہ بیمار ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے ہم سے ایک ملاقات میں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرمائے. ان کا نام ہے اظہر سلیم، اور انہوں نے مجھ سے یہ ایک چیز شیئر کی ہے، اور یہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ اسے ضرور آپ اپنے چینل پہ ضرور بتائیں. اس بیماری کے باوجود اظہر سلیم صاحب جو ہے وہ غافل نہیں ہے، اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے اپنی حق کے لیے جد و جہد میں آخری سانس تک مصروف رہنا. انہوں نے روزنامہ انصاف میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس میں بڑے خوبصورت طریقے سے نیشنل بینک کا جو ہے وہ کیس پیش کیا ہے. طوالت کے ڈر سے میں مکمل تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے کچھ منتخب حصے میں آپ کو سنوا رہا ہوں. نیشنل بینک سے ریٹائرڈ بوڑھے حقدار، معذور اور بیمار پینشنر جن کی پینشن بینک نے 1999 میں 70 سے 33% کر دی تھی، یہ وہی ہے جس کے لیے سب پینشنر حضرات آواز بلند کر رہے ہیں. اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سنگل اور ڈبل بینچ سے اپنے حق میں مقدمے جیتتے آئے ہیں، بلکہ نیشنل اسمبلی نے 2010 تک امپلائیز کے حق میں بل پاس کیا کہ بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن سرکاری محکموں کے برابر کی جائے، لیکن بینک کی انتظامیہ پر کوئی اثر نہ ہوا. 2017 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے بھی پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا، پینشنر کے حق میں فیصلہ دیا، اور بینک کی انتظامیہ کو حکم دیا کہ پینشنرز کو سرکاری حساب سے پینشن ادا کی جائے. لیکن بینک کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی. اور ناظرین، یہ وہ ریویو پٹیشن ہے جس کا سہارا لے کر بوڑھے، ضعیف، سینئر سٹیزن اور بیواؤں کا حق روک رکھا ہے. اور بینک کے وکیل صاحب بہادر جو تاریخ کے روز بیمار ہو جاتے ہیں یا اس دوران لندن چلے جاتے ہیں، لیکن کورٹ میں اور اس دن ان کا لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور فیس کروڑوں میں لے رہے ہیں، جس کا بینک پہ بوجھ پڑ رہا ہے. بے شمار درخواستوں کے باوجود سپریم کورٹ بھی اب تک حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. نتیجتاً اس مہنگائی اور بیماری کے ہاتھوں اپنے حق کے انتظار میں 750 سے زائد پینشنرز اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. مظلوم پینشنر اس مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح پس رہے ہیں، اور بیمار تو دوائیاں تک نہیں خرید سکتے. نیشنل بینک کے ہزاروں پینشنر جو اپنے جائز حق 70% پینشن سے محروم ہے، اس وقت قسم پرسی کی اور بدحالی کا شکار ہے. باوجود کہ سپریم کورٹ ریٹائرڈ ملازمین کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے اور ان ریٹائرڈ ملازمین کی فل ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ 18 ارب روپے لگے گا، لیکن بینک انتظامیہ ریویو پٹیشن کے پیچھے منہ چھپائے بیٹھی ہے. ناظرین، بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اس میں اپنا میں تبصرہ ضرور شامل کر دیتا ہوں. ناظرین، نیب کا جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، عمران خان نے پٹیشن کی ہے کہ نیب میں جو ترامیم ہیں یہ مخصوص مفادات کے لیے کی گئی ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں یہ سوچے بیٹھی ہے، سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ نے یہ کی ہے پٹیشن، یہ بتائیں کہ کہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ تو انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے پیسہ لوٹ لیا اربوں روپیہ، لیکن بنیادی حقوق کی کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے. حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ عوام کا پیسہ ہے جو انہوں نے امینڈمنٹ کر کے وہ جو کیسز تھے وہ اپنے ختم کروا لیے،
اور جس ریکوری کی اربوں روپے ریکوری کی امید تھی وہ اب ریاست میں نہیں آئے گی، اور وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ عوام کا تھا، تو کیا عوام کے حقوق سلب نہیں ہوئے؟ لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے۔ میں معزز سپریم کورٹ سے یہ کہوں گا، دست بستہ کہوں گا، کہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے، جان بوجھ کر کروڑوں روپے فیس لینے والے ڈیٹ پر ڈیٹ لے جاتے ہیں، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی والے بلا کر یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ جی کیس سب جوڈس ہے۔ اگر کوئی اپیل کرے اسے یہ کہتے ہیں کہ کیس سب جوڈس ہے، اور کیس کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ناظرین نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اب ہم ان کے لیے بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب نئے صدر صاحب جو ہے وہ بھی مجھے سابقہ صدور سے مختلف نہیں لگے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور نان سبسکرائبر سے یہ کہوں گا کہ سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اجازت دیجئے۔